بارش کی بوندیں لاہور کی شام کو مزید حسین بنا رہی تھیں۔ یونیورسٹی کے باہر کھڑا وہ لڑکا سیاہ چادر اوڑھے بارش میں بھیگتی لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا نام ایمان تھا اور وہ ضمیر کے دل میں پہلی نظر میں گھر کر گئی تھی۔ ایمان ایک باہمت، خوددار اور خوبصورت لڑکی تھی جو اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے لاہور آئی تھی۔ ضمیر ایک امیر باپ کا بیٹا، لیکن دل سے بہت سادہ اور محبت کرنے والا انسان۔ پہلی ملاقات بہت سادی تھی، لیکن جیسے قسمت نے انہیں کسی خاص مقصد کے لیے ملایا تھا۔ ضمیر نے ایمان سے دوستی کا آغاز کیا، جو دھیرے دھیرے گہری محبت میں بدل گئی۔ ایمان شروع میں اس تعلق سے محتاط تھی، مگر ضمیر کی خلوص بھری باتوں اور بے غرض محبت نے اس کے دل کی دیواریں گرا دی۔ دن ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے اور ان کے درمیان ایک انکہی وابستگی نے جنم لیا۔ محبت میں سب کچھ آسان نہیں ہوتا۔ جب ضمیر کے والدین کو ایمان کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے سخت مخالفت کی۔ ان کے مطابق ایمان ایک درمیانے طبقے کی لڑکی تھی جو ان کے اعلیٰ خاندان کی قابل نہیں تھی۔ ضمیر نے لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن ایمان نے پیچھے ہٹنے کا راستہ چنا۔ اس نے ضمیر کو چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کہ وہ اس کے خوابوں کو برباد نہیں کرنا چاہتی۔ ضمیر ٹوٹ گیا۔ سال گزر گئے۔ ایمان نے اپنی تعلیم مکمل کی اور ایک کامیاب آرکیٹیکٹ بن گئی۔ ضمیر نے بیرون ملک جا کر بزنس سنبھالا، لیکن دل میں خالی پن تھا۔ وہ کئی بار ایمان کو بھولنے کی کوشش کرتا، مگر ہر بار ناکام ہو جاتا۔ ایک دن 10 سال بعد لاہور میں ایک کانفرنس میں دونوں آمنے سامنے گئے۔ وقت نے بہت کچھ بدل دیا تھا، لیکن دل اب بھی ویسے ہی دھڑکتے تھے، آنکھوں میں وہی تڑپ، دل میں وہی یادیں۔ ایمان اب بھی ضمیر کو چاہتی تھی، لیکن خاموشی سے۔ ضمیر نے اس بار پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ اس نے ثابت کیا کہ محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں، بلکہ ہر حال میں ساتھ نبھانے کا نام ہے۔ ایمان کے والدین اس بار ضمیر کے ساتھ تھے۔ ضمیر کے والدین وقت کے ساتھ بدل گئے تھے، یا شاید اولاد کی خوشی نے ان کے دل بدل دیے تھے۔ کئی سال کی جدائی کے بعد وہ دونوں ایک بار پھر مل گئے، اس بار ہمیشہ کے لیے۔ لاہور کی سڑکوں پر شام کی ہلکی ہلکی بوندا باندی چل رہی تھی۔ ہوا میں خنگی تھی، مگر اس موسم کی تازگی میں ایک عجیب سی کشش چھپی تھی۔ سڑک کے کنارے لگے پیپل کے درختوں سے گرتی بارش کی بوندیں فٹ پاتھ پر چھوٹے چھوٹے نغمے چھیڑ رہی تھی۔ اسی موسم میں یونیورسٹی کے باہر ایک پرانی کافی شاپ کے باہر ضمیر کھڑا تھا، سیاہ جینز، نیلے رنگ کی شرٹ اور گلے میں ایک ہلکا سا مفلر۔ ضمیر کو موسم سے بے حد محبت تھی، خاص طور پر بارش سے۔ وہ اکثر کہا کرتا، بارش میں رب کے لمس کا احساس ہوتا ہے۔ اس کا دل ان لمحوں میں بے وجہ اداس اور بے حد پرسکون ہو جاتا تھا۔ اسی لمحے اس کی نظر یونیورسٹی کی گیٹ پر پڑی۔ ایک لڑکی سیاہ چادر میں لپٹی، ہاتھ میں کچھ فائلیں تھامے بارش سے بچنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بارش کی بوندیں پھسلتی جا رہی تھی اور آنکھوں میں ایک انجانی سے بے چینی تھی، جیسے وہ زندگی سے بھاگ کر کہیں پناہ ڈھونڈ رہی ہو۔ ضمیر کی نظریں جیسے وہیں جم گئیں۔ یہ کون ہے؟ دل نے پہلی بار کچھ الگ محسوس کیا تھا۔ ایمان، جو ابھی ابھی کلاس سے نکلی تھی، وقت کے تھوڑے سے وقفے کی مار بن گئی۔ وہ بارش میں بھیگتے ہوئے تیزی سے کیفے کی طرف بڑھنے لگی، لیکن ایک لمحہ ایسا آیا جب اس کے ہاتھ سے فائلیں پھسل کر زمین پر گر گئیں۔ ضمیر بغیر کچھ سوچے آگے بڑھا۔ سنبھال لیجئے، آپ کی محنت بھیگ جائے گی۔ ایمان نے چونک کر دیکھا۔ سامنے ایک اجنبی مگر شائستہ چہرہ تھا، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ۔ شکریہ، وہ بس اتنا کہہ سکی۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو کیفے تک چھوڑ سکتا ہوں۔ بارش تیز ہو رہی ہے۔ ایمان نے ایک لمحے کو سوچا، پھر سر ہلا دیا۔ دونوں خاموشی سے کیفے کی طرف چلنے لگے۔ یہ چند لمحوں کی ملاقات تھی، مگر ان لمحوں نے دل پر ہمیشہ کے لیے نقش چھوڑ دیے۔ ضمیر نے اپنے دل میں پہلی بار کسی کے لیے وہ نرم گوشہ محسوس کیا جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہ تھا۔ اور ایمان، اس کے دل میں تو ایک سوال جاگا، کیا کبھی کوئی مجھے بنا جانے، بنا مانگے یوں سہارا دے سکتا ہے؟ بارش جاری تھی اور اس بارش میں ایک نئی کہانی نے آنکھ کھولی۔ اگلے چند دنوں میں موسم بدلا، لیکن ضمیر کا دل وہیں ٹھہر گیا۔ اسی لمحے، اسی چہرے پر ایمان کو وہ زیادہ جانتا نہ تھا، مگر اتنا ضرور محسوس کر چکا تھا کہ یہ ملاقات محض اتفاق نہیں تھی۔ یونیورسٹی میں وہ دوبارہ ایمان سے ٹکرایا، اس بار ایک لائبریری کے کوشے میں۔ پھر ملاقات ہو گئی۔ شاید قدرت نے ہمیں ایک اور صفحے پر لکھا ہے، ضمیر نے ہلکے لہجے میں کہا۔ ایمان نے سر اٹھایا، حیرت اور شائستگی کی ملی جلی مسکراہٹ کے ساتھ۔ صفحات تو وقت لکھتا ہے، ہم تو بس لفظ لکھتے ہیں۔ ضمیر کو اس کے الفاظ میں گہرائی اور بہت اداسی محسوس ہوئی۔
جیسے کوئی دکھ چھپا ہو، کوئی بوجھ جو آنکھوں میں بیٹھ گیا ہو۔ دھیرے دھیرے دونوں میں رسمی باتوں سے آگے بڑھ کر دوستی ہونے لگی۔ ضمیر خوش مزاج، پرخلوص اور کسی دکھ سے خالی تھا ظاہر میں۔ ایمان خاموش، سنجیدہ اور کسی اندیکھی زنجیر میں جکڑی ہوئی۔ کئی بار ضمیر نے اس سے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھنا چاہا، مگر ایمان بات کھول کر جاتی۔ وہ ہنسی تھی مگر وہ ہنسی دل سے کلتی تھی۔ ضمیر کے دوستوں نے بھی محسوس کیا، یار یہ لڑکی کچھ چھپا رہی ہے۔ ضمیر نے ایک دن پوچھ ہی لیا، کبھی کبھی تمہاری آنکھیں بہت کچھ کہتی ہیں پر تم خود کچھ نہیں کہتی، کیا میں تمہارا دوست بھی نہیں ہوں؟ ایمان نے لمحے کو خاموشی اختیار کی، پھر کہا، ضمیر کچھ باتیں وقت سے پہلے کہہ دی جاتی ہیں تو رشتے بکھر جاتے ہیں، نہ چاہتی ہوں ہمارا یہ تعلق محفوظ رہے۔ ضمیر نے دل تھام کر فقط اتنا کہا، تب تک میں سننے کی بجائے صرف ساتھ نبھاؤں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ اور یہ وعدہ ایمان کے دل پر نرم ہوا کی طرح اترا۔ اس نے برسوں بعد کسی پر اعتبار کرنا سیکھا۔ اس دن کے بعد وہ دونوں اکثر ساتھ دیکھے جانے لگے۔ لائبریری کی میز، کیفے کی کھڑکی کے قریب والی نشست یا یونیورسٹی کے لان کا وہ گوشہ جہاں خاموش بیٹھے دونوں لفظوں کے بغیر بھی بہت کچھ کہہ جاتے تھے۔ لیکن کسی اور طرف دور کہیں ایک خط کھلا پڑا تھا۔ اس پر پرانی شاہی سے لکھا گیا تھا، ایمان، تم اس رشتے کے وارث ہو جسے تم نے انکار کیا، لیکن حقیقت سے کب تک بھاگو گی؟ وہ خط ایمان کی ماں نے اس کی دراز میں رکھ چھوڑا تھا، اور ایمان وہ دوستی کے ہر پل کو سنبھال رہی تھی، جانتی تھی کہ سچ کی ایک آندھی سب کچھ چھین سکتی ہے۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ لاہور کی سڑکیں سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر ایمان کی آنکھ میں نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ اپنے کمرے میں میز پر رکھے پرانے خطوط کو بار بار پڑھ رہی تھی۔ ہاتھوں میں لرزش تھی، آنکھوں میں نمی۔ ایمان، تم اس رشتے کی وارث ہو جسے تم نے انکار کیا۔ یہ خط اس کی ماضی کی اس دیوار کا دروازہ تھا جسے وہ برسوں سے بند رکھنا چاہتی تھی۔ ایمان کے والد کا تعلق ایک متوسط خاندان سے تھا، مگر اس کی ماں ایک زمیں دار گھرانے کی بیٹی تھی، ملک انور حیات کی بیٹی، ایک ایسا با اثر سخت گیر انسان جس کے لیے عزت اور غیرت سب کچھ تھی، محبت کچھ نہ تھی۔ ایمان کی ماں نے محبت کی خاطر اپنی ذات، خاندان، حتیٰ کہ اپنے باپ کا نام بھی چھوڑ دیا تھا، اور ایمان وہ اس کہانی کی باقیادت تھی۔ ملک انور نے ایمان کو کبھی تسلیم نہ کیا، مگر ایک بار برسوں بعد جب ایمان 10 سال کی تھی، اس نے ایک ملازم کی خط بھجوایا تھا۔ اس میں لکھا تھا، یہ لڑکی اگر کبھی میرے سامنے آئی تو یا تو وارث ہوگی یا لاوارث، فیصلہ تمہیں کرنا ہوگا۔ تب سے ایمان نے فیصلہ کر لیا تھا، میں اپنی ماں کا مان بنوں گی، نہ کسی وراثت کی طلبکار، نہ کسی نام کی محتاج۔ مگر اب ضمیر سے جیسے شخص کی قربت اس کے دل کی دیواروں پر دستک دے رہی تھی۔ وہ خود کو روکنا چاہتی تھی، مگر دل کی ضد اور آنکھوں کی نمی میں فرق کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ادھر ضمیر کا دل بھی بے چین ہونے لگا تھا۔ ایمان کی خاموشی اب اسے کھلنے لگی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ ایسا ہے جو ایمان اسے بتانا نہیں چاہتی یا بتا نہیں سکتی۔ ایک دن جب دونوں یونیورسٹی کے لان میں بیٹھے تھے، ضمیر نے ہلکے لہجے میں پوچھا، ایمان، اگر زندگی تمہیں 2 راستے دے، ایک محبت کا، دوسرا فرض کا، تو تم کیا چنو گی؟ ایمان نے لمحے بھر کو آسمان کی طرف دیکھا جیسے دعا مانگ رہی ہو، پھر آہستہ سے بولی، میں ہمیشہ وہ راستہ چنتی ہوں جس پر میرے ساتھ کوئی نہ ہو، کیونکہ یوں کسی کو کھونے کا خوف نہیں ہوتا۔ ضمیر خاموش ہو گیا۔ اس دن پہلی بار وہ ڈر گیا، کہیں یہ لڑکی جسے وہ دن بدن دل کے قریب کر رہا تھا ایک دن اس کے ہاتھوں سے نکل نہ جائے ہمیشہ کے لیے۔ اور کہیں دور ملک انور حیات کے ڈرائنگ روم میں ایک شخص ایمان کی تصویر پر انگلی پھیرتا ہوا بول رہا تھا، وقت آ گیا ہے میرے خون کو واپس میرے در پر لانے کا۔ ملک انور حیات نے بالآخر ایمان کو اپنی زندگی میں قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اپنی شرائط پر۔ اگر تم میری وارث بننا چاہتی ہو تو اس رشتے سے ہاتھ کھینچ لو، ضمیر تمہیں میری عزت کی دہلیز سے دور رکھے گا۔ ایمان نے سنا مگر کچھ نہ کہا۔ اس رات اس نے ایک فیصلہ کیا، خاموشی سے، خود سے۔ اگلی صبح ضمیر یونیورسٹی کے مقام پر پہنچا جہاں وہ اکثر ایمان کا انتظار کرتا تھا، لیکن اس پر وہاں صرف ایک چٹھی تھی، ایمان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی۔ ضمیر، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، اس لیے چھوڑ رہی ہوں۔ میری وفا کا سایہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، مگر میں تمہاری زندگی سے دور جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے۔ ضمیر کی دنیا جیسے ساکت ہو گئی۔ وہ بھاگا، ڈھونڈا، چیخا، مگر ایمان جا چکی تھی۔ مہینے بیت گئے، ضمیر نے خود کو مکمل بدل دیا۔ اس نے اپنے بزنس میں خود کو جھونک دیا، مگر ہر کامیابی کے بعد اسے بس ایک آنکھ زیادہ تھی، ایمان کی۔ 1 سال بعد اسلام آباد میں ایک سوشل ورک کانفرنس میں ضمیر ایک فلاحی ادارے کی پریزنٹیشن میں مصروف تھا۔ اس ادارے کی بانی ملک ایمان تھی۔
स्टेज पर ईमान एक नए रूप में थी, पूरे एतमाद मजबूत मगर आंखों में वही गहरी उदासी। सरमीन ने प्रोग्राम के बाद खामोशी से के करीब जाकर कहा, साया अभी तक मेरे साथ है मगर मैं असल को मांगने। ईमान की आंखों में आंसू आ गए। मैं वापस आने से डरती थी। सरमीन ने इसका हाथ थामा। अब की बार साया नहीं, तुम्हारी मुकम्मल साथ चाहिए, हर शर्त के बगैर, हर रुकावट के बावजूद। मलिक अनवर हयात ने वो वीडियो देखी और पहली बार इसकी आंखों में बेशैमानी थी। इसने ईमान को फ़ोन किया, अगर तुमने इस शख्स को चुना है तो तुम वाकई मेरी बेटी हो। चंद महीने बाद लाहौर की इसी कॉफ़ी शॉप में जहाँ का कहानी शुरू हुई थी, ईमान और सरमीर एक दूसरे के साथ बैठे थे। बारिश हो रही थी मगर अब कोई दौर नहीं था, कोई फाइलें नहीं गिरी थी, बस मुकम्मल खामोशी थी और एक मुतमईन मुस्कुराहट। मोहब्बत जब वफा का साया ओढ़ ले तो तकदीर भी रास्ते बदल देती है। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी ये वीडियो? पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।